رات کی چادر پر خاموشی کی راکھ پھیلی تھی، جیسے وقت بھی تھک کر ایک جگہ ساکت کھڑا ہو گیا ہو۔ کمرے میں پیلے بلب کی مدھم روشنی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میری ماں، جسے میں نے ہمیشہ ہنستے سلجھتے اور میرے بالوں میں تیل ڈالتے دیکھا، آج بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور چہرے پر ایک ایسی زردی تھی جیسے زندگی نے خود ہاتھ کھینچ لیا ہو۔ ہر بار میں جب اس کی طرف دیکھتی، میرا دل چاہتا کہ کوئی کرامت ہو، کوئی معجزہ جو اسے واپس میری زندگی میں ہنستی مسکراتی ماں بنا دے۔ میرے والد، جنہیں میں نے ہمیشہ مضبوط اور پرعزم پایا تھا، ان دنوں جیسے خود سے بھی شکست کھا چکے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں اضطراب اور پیشانی پر وہ شکنیں تھی جو وقت سے پہلے بن جایا کرتی ہیں۔ رکشے کی چابی وہ روز جیب میں ڈال کر صبح نکلتے اور شام تک دوائیوں، ٹیسٹوں اور ڈاکٹر کی فیسوں میں وہ سب کچھ لٹا آتے جو کبھی ہمارے خوابوں کی تعبیر ہوا کرتا تھا۔ وہ ماں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، حتیٰ کہ اپنی نیند، سکون، خواہشیں، یہاں تک کہ عزت نفس کو مار کر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہونے لگے تھے۔ میری ماں کی بیماری کوئی معمولی بخار یا عام درد نہیں تھا، وہ آہستہ آہستہ اندر سے گھلتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وقت کم ہے اور علاج مہنگا۔ میرے والد کے پاس کچھ زیورات تھے جنہیں وہ پہلے ہی بیچ چکے تھے۔ پھر وہ ہمارے گھر کی طرف متوجہ ہوئے، وہی گھر جس کی دیواروں پر میرے بچپن کی کہانیاں لکھی تھی، جس کے صحن میں میری ماں نے مجھے چاندنی راتوں میں جھولے دیے تھے، جس کی چھت کے نیچے میں نے باپ کی آغوش کو محفوظ ترین پناہ گاہ جانا تھا۔ گھر بیچنا پڑے گا، ابا نے ایک شام میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تیری ماں کی جان بچانے کے لیے اگر مجھے خون بھی بیچنا پڑا تو دریغ نہیں کروں گا۔ میں چپ تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ گھر بیچنا، وہ بھی چند دن کی امید کے لیے، وہ امید جو دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ اگلے ہفتے گھر بکا، وہی گھر جس کے صحن میں ہم نے کئی عیدیں منائی، وہی کمرہ جہاں میری ماں نے مجھے اپنی گود میں سلاتے لوریاں سنائی تھی، آج کسی اور کی ملکیت بن چکا تھا۔ ہم نے ماں کو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کروایا۔ ابا نے رکشہ چلانا دن دگنی رات چگنی ترقی کر دیا، لیکن زندگی جیسے ہمارے ساتھ دشمنی پر آمادہ تھی۔ ماں کی حالت نہ سنبھلی اور نہ ہی وہ امید جاگی جس کی خاطر ہم سب کچھ لٹا چکے تھے۔ ماں کے آخری دن بے حد خاموش تھے، وہ کم بولتی، بس میری طرف دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، جب میں نہ ہوں تو اپنے باپ کا سہارا بننا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کی آخری نصیحت تھی۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی، جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی نے اسے ہمیشہ کے لیے ڈھانپ دیا ہو۔ میں گمسم کھڑی تھی ہسپتال کے بستر پر، وہ سفید چادر میں لپٹی اپنی آخری نیند سو چکی تھی۔ ابا نے سر جھکا رکھا تھا اور ان کے کندھے ہل رہے تھے، جیسے وہ رو تو رہی ہوں مگر اندر کہیں آواز قید ہو گئی ہو۔ ان کے آنسوں نے میرے دل و دماغ پر وہ داغ چھوڑے جو آج تک نہیں دھل سکے۔ جنازہ سادگی سے ہوا۔ محلے والے جو کبھی ہمارے دوست تھے اب ہمیں بیگانے لگتے۔ ماں کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ابا نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، اب تو میری زندگی ہے، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک پرانا سا رکشہ جو ابا کی سانسوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ کہتے، یہی ہے جو ہمیں 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہے۔ باقی سب کچھ گیا مگر یہ نہیں جائے گا۔ میں خاموشی سے سر ہلا دیتی، حالانکہ جانتی تھی کہ اب ہماری زندگی ایک نئے سفر پر نکل چکی ہے، ایسا سفر جس میں نہ کوئی سایہ تھا، نہ منزل کا پتہ۔ صبح کا سورج ابھی مکمل طلوع نہیں ہوا تھا، مگر ہم دونوں، میں اور میرے والد، ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا، کندھے پر بوسیدہ بستہ اور دل میں ایسا بوجھ جو لفظوں سے کہیں بھاری تھا۔ ہم وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے جس نے کبھی ہمیں گھر کہا تھا۔ اب ہمارے لیے گھر وہ تھا جہاں زندگی کی گاڑی کسی طرح چلتی رہے، چھت مل جائے، جہاں رات کٹے۔ ماں کی موت کے بعد ابا کے چہرے پر جیسے دھوپ رہنے لگی تھی، ہنسی جو کبھی ان کی آنکھوں میں چمکتی تھی اب کہیں دفن ہو چکی تھی۔ میں ان کے ساتھ چلتے ہوئے خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی، گویا اس دنیا میں بس ہم 2 ہی رہ گئے تھے۔ ہم شہر کے ایک ایسے کونے میں پہنچے جو کسی وقت شاید آباد رہا ہو، مگر اب وہاں صرف سناٹا بولا کرتا تھا۔ گلیوں میں بجری اڑتی تھی، درختوں کے پتے زرد ہو کر زمین پر بکھرے تھے، اور سڑک کنارے کھمبے ایسے کھڑے تھے جیسے اپنے ہی چھاؤں کے انتظار میں ہوں۔ وہاں نہ بچے کھیلتے دکھائی دیتے، نہ کوئی عورت دروازے پر بیٹھی دکھائی دیتی۔ یہ جگہ ایسے لگتی جیسے وقت نے یہاں سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ ایک ویران، خالی اور اداس سا علاقہ تھا جہاں سورج کی کرنیں بھی تھکی تھکی لگتی تھی۔
ابا کی نگاہیں کسی ایسے مکان کی تلاش میں تھی جہاں کرایہ کم ہو اور مکان والا سوالات نہ کرے۔ ہم کئی گھنٹوں تک مختلف دروازوں پر دستک دیتے رہے، مگر یا تو مکان خالی نہیں تھے یا پھر یہ کرایہ ہمارے بس سے باہر تھا۔ آخرکار ایک پتلی گلی کے کونے میں ہمیں ایک پرانا سا 2 منزلہ مکان نظر آیا۔ اس کے اندر ایک بڑا سا نیم کا درخت تھا جس کی ٹہنیاں جیسے آسمان کو چھونے کی ضد کر رہی ہوں، اور اس کی جڑوں کے پاس ایک بوسیدہ سا لوہے کا گیٹ جس کے کونے میں زنگ اور دوسرے پر ٹوٹی ہوئی زنجیر لٹک رہی تھی۔ ابا نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد گیٹ کی ایک جھری سے چمکتی ہوئی آنکھ نظر آئی، گہری، سرمئی اور پرکشش، جیسے آسمان کے نیچے کہیں چھپ کر دیکھ رہی ہو۔ پھر گیٹ چرچراتا ہوا کھلا اور ہمارے سامنے ایک مرد کھڑا تھا، لمبا قد، گہری نظروں والا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اور چہرے پر عجیب سی کشش۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک پراسرار سنجیدگی، جیسے وہ انسانوں کی دنیا سے واقف ہو کر بھی اس سے جدا ہو۔ اس نے نہایت شائستگی سے ابا سے پوچھا، جی فرمائیے۔ ابا نے جھجکتے ہوئے کہا، ہمیں کرائے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، زیادہ بڑی نہیں، بس اتنی کہ 2 لوگ رہ سکیں، کرایہ بھی کم ہے تو بہتر ہے، ہمارے حالات۔ وہ جملہ مکمل نہیں کر سکے۔ نوجوان نے ہمارے چہرے دیکھے اور جیسے ہماری کہانی کو پڑھ لیا ہو، اس نے سر ہلا کر کہا، نیچے کا پورا حصہ خالی، آپ دیکھ سکتے، کرایہ معمولی ہے، وقت پر دے دیا کریں بس۔ مکان کے اندر قدم رکھتے ہی عجیب سا احساس ہوا، جیسے ہم کسی اور دنیا میں داخل ہو گئے۔ صحن چھوٹا تھا، فرش پر دراڑیں، دیواروں پر نمی کے دھبے اور چھت کے کونے میں جالا لٹک رہا تھا، مگر یہ سب کچھ ہمارے لیے کسی محل سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس میں چھت تھی، 4 دیواری اور ایک نیا آغاز تھا۔ اوپر کی منزل کی سیڑھیاں لکڑی کی تھی جن پر ہر قدم کی چاپ کھونچ دی۔ اس مرد نے بتایا تھا کہ وہ خود اوپر رہتا ہے۔ اس نے اپنا نام عبید اللہ بتایا اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ نہ اس نے مزید کچھ بتایا، نہ ہم نے پوچھا، جیسے ایک غیر تحریری معاہدہ ہو گیا ہو کہ ہم اپنی زندگیاں الگ الگ گزاریں گے۔ اس سب کے بیچ میں نے اپنی نگاہیں مکمل رکھی تھی نیچے۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے رکشہ گیٹ کے اندر کر دیا اور کمرے کی صفائی میں لگ گئے۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھ کر دیواروں کو دیکھنے لگی۔ دیواریں کچھ کہہ رہی تھی، نہ جانے کتنوں نے یہاں درد چھپائے ہوں گے، کتنوں نے خواب سنبھالے ہوں گے۔ اب یہ جگہ ہماری تھی اور اس کا ہر کونا ہم سے آشنائی چاہتا تھا۔ دن گزر رہے تھے اور ہم اس مکان کے عادی ہونے لگے تھے۔ محلے میں کوئی زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ عبید اللہ سے ہماری ملاقات بھی بس وہی ایک بار ہوئی تھی جب ہم آئے تھے۔ وہ اوپر رہتا تھا اور اس کی موجودگی کا احساس صرف اس وقت ہوتا جب اوپر کبھی کبھار کوئی ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی یا رات کو کسی سرگوشی جیسی آواز آتی۔ میں کئی بار سوچتی کہ وہ اتنا تنہا کیوں ہے، اس کے ہونٹوں پر وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کیوں تھی، اس کی آنکھیں اتنی گہری کیوں تھی، جیسے ان میں کئی صدیوں کی تھکن سو رہی ہو۔ ایک دن جب ابا رکشہ لے کر نکلے، میں اکیلی نیچے بیٹھی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور نیم کا درخت لمبے سائے ڈال رہا تھا۔ اچانک اوپر کی کھڑکی کھلی اور میں نے دیکھا وہ کھڑکی میں کھڑا تھا عبید اللہ۔ اس کا چہرہ روشنی اور سائے کے درمیان خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا مگر جیسے میری ذات سے نہیں، میرے اندر چھپے درد سے واقف ہو۔ پھر اس نے نظریں ہٹائی اور کھڑکی بند کر دی۔ یہ بس چند لمحوں کا منظر تھا مگر اس میں کچھ تھا جو میرے دل کی دیوار پر نقش ہو گیا۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ہم دونوں کی تنہائی ایک جیسی ہے، شاید ہمارے زخموں کے رنگ ایک جیسے ہیں۔ اگلا دن کچھ مختلف سا محسوس ہو رہا تھا۔ سورج کی دھوپ معمول سے تیز تھی، جیسے آسمان نے خود کو زمین پر انڈھیل دیا ہو۔ صحن میں بیٹھے بیٹھے میں ایک پرانی چادر میں لپٹی اپنے ہاتھ سے دھوئے کپڑوں کو تار پر پھیلا رہی تھی۔ نیم کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھنا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، خاص طور پر جب سب کچھ اتنا خاموش ہو، جیسے وقت خود بھی سست ہو چلا ہو۔ ابا کام پر جا چکے تھے۔ محلے کی سنسان گلیاں اپنی مخصوص خاموشی اوڑھے سو رہی تھی۔ میں تنہا تھی، لیکن وہ تنہائی کسی بوجھ کی طرح محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس دن جیسے خاموشی میں کوئی انوکھا سکون چھپا ہوا تھا۔ میری نظریں کپڑوں پر جمی تھی جب اچانک سیڑھیوں کی لکڑی چرچرانے لگی۔ اس صدا میں الگ سی کشش تھی، جیسے کسی ایسے مہمان کی آمد ہو جس کا ذکر کہانیوں میں کیا جاتا ہو۔ میں نے گردن اٹھائی۔ میری آنکھیں غیر ارادی طور پر اس جانب مڑ گئی جہاں سے آواز آئی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر وہ اتر رہا تھا، لمبا، پرسکون اور اپنی چال میں ایسی نرمی لیے جو روح کو چھو جائے۔
پہلی نظر میں میرا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ میں نے زندگی میں کئی چہرے دیکھے تھے، لیکن ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا جو دیکھتے ہی وقت کو تھام لے۔ عبید اللہ کی رنگت دودھ جیسی صاف آنکھیں ایسی گہری جیسے کسی جھیل کی تہہ میں چھپے راز ہوں، اور اس کی پلکیں ایسی لمبی ہوتی جیسے سایہ کرتی ہوں۔ لباس سادہ سفید شلوار قمیض، مگر اس میں وہ وقار تھا جو بادشاہوں کے انداز میں ہوتا ہے۔ اس کے چلنے میں نہ کوئی جلدی تھی نہ سستی، بلکہ ایسی ٹھہری روانی جو انسانوں میں کم ہی دیکھی جاتی۔ جب وہ سیڑھیوں سے مکمل نیچے آیا تو پہلی بار میری اور اس کی نظر آپس میں ملی۔ اس لمحے میں جیسے میرے ارد گرد کی ساری آوازیں معدوم ہو گئی، وقت جیسے رک گیا اور میں اس نظر کے اندر قید ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ سوال تھا، نہ تعجب، نہ تکبر، بس پوری اسرار سی گہرائی، ایک خاموشی جو بولتی ہو، ایک احساس جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ میرا دکھ، میری تنہائی، میرے دل کی چپ، میں بس اسے دیکھتی رہی۔ میرے ہاتھ میں وہ گیلا رومال اب بھی تھا جو میں تار پر ڈالنے والی تھی، مگر میری انگلیاں اسے پکڑے پکڑے بے حرکت ہو چکی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی تھی، پھر ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ میرے قریب سے گزرا تو اس کے جسم میں ہلکی سی خوشبو آئی، جیسے کچھ بارش مٹی کی خوشبو جیسی، اور کچھ ایسے جو بیان سے باہر تھی۔ وہ خوشبو لمحوں کے لیے میرے اطراف میں رکی، جیسے کسی بھٹکی ہوئی ہوا نے مجھے چھو لیا ہو۔ عبید اللہ نے نہ کچھ کہا نہ سوال، بس ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی جو نہ مکمل تھی نہ نامکمل، بس اتنی کہ دل کی زمین ہل جائے۔ خاموشی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھا جیسے آیا ہی نہ ہو، جاتے جاتے بھی اپنی موجودگی کا ہلکا عکس چھوڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے دیکھتی رہی، جیسے میری آنکھیں خود سے جدا نہیں ہو پا رہی۔ دروازے کے باہر جاتے ہوئے اس کی پشت بھی ویسے ہی پرکشش تھی جیسے اس کا چہرہ، سیدھی قامت، آہستہ قدم، اور ایک ایسی شان جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد دروازہ بند ہوا اور وہ منظر آنکھوں کے پردے سے ہٹ گیا، مگر دل کے پردے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میری انگلیوں سے رومال چھوٹ گیا اور زمین پر جا گرا۔ دل اب بھی بے دھڑک تھا اور ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ انسان تھا؟ اتنا حسین کیسے؟ اب دن رفتہ رفتہ موسموں کی طرح بدلنے لگے۔ اس ویران مکان کی خاموشی مجھے خوفزدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ اجنبی تسلی دیتی، اور شاید اس کی تسلی کی وجہ وہ بھی تھا، عبید اللہ، وہ جسے میں اب تک صرف اوپر والی منزل کا مقیم یا مالک مکان سمجھتی تھی، رفتہ رفتہ میری سوچوں میں اترتا جا رہا تھا، جیسے بارش کا پہلا قطرہ خشک زمین پر گرتا ہے، خاموش، پر اثر اور زندگی بخش۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے کلام نہیں کیا، نہ سلام، نہ حال چال، مگر ہر بار جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا یا چھت پر آہستہ قدموں سے ٹہلتا تو میری آنکھیں بے اختیار اس کی سمت کھنچ جاتی۔ میں کھڑکی کی اوٹ سے چھپ کر اسے دیکھتی، کبھی پردے کے پیچھے سے، کبھی جھروکے کی چھاؤں میں بیٹھ کر۔ وہ کسی سوچ میں گم، اپنے وجود میں مکمل، آسمان کی طرف نظریں اٹھائے خاموشی سے چہل قدمی کرتا رہتا۔ اس کی ہر حرکت میں وقار تھا، جیسے ہوا بھی اس کے ساتھ نرمی چاہتی ہو۔ جب ہماری نظریں چھت پر ایک دوسرے سے ٹکرائی تو وہ لمحہ کچھ ایسا تھا جو وقت کی گرفت میں آ گیا۔ وہ چھت کی دیوار پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، شاید دور آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نیچے صحن میں پانی بھر رہی تھی، جیسے ہی میں نے سر اٹھایا ہماری نگاہیں ملی۔ وہ لمحہ طویل نہیں تھا، مگر اس میں ایک عمر قید تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، کوئی سلام نہیں تھا، مگر پھر بھی عجیب سا سکون تھا۔ میری نظریں جھک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور میرے لبوں پر ایک انکہی مسکراہٹ آ گئی۔ اب ہر روز میری آنکھیں خود بخود کھڑکی کی طرف اٹھتی، دل بے اختیار اس کی آمد کی امید کرتا۔ وہ کب چھت پر آئے گا؟ کیا آج ہماری نظریں دوبارہ ملیں گی؟ کیا وہ مجھے پہچانتا ہے؟ یا شاید وہ بھی میری موجودگی سے واقف ہو چکا تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ چھت پر آتے ہی ایک پل کے لیے نیچے جھانکتا اور میں کھڑکی کے پردے کی اوٹ میں چھپی بیٹھی رہتی۔ دل کی دھڑکن تھامے وہ مجھے کبھی براہ راست نہ دیکھتا، مگر پھر بھی اس کی خاموشی میں عجیب سا پیغام ہوتا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ خاموشی اب محبت کی پہلی سیڑھی بننے لگی تھی۔ نہ ہم نے کوئی لفظ کہا، نہ وعدہ کیا، مگر آنکھوں کے راستے دل کی زمین پر کچھ اگنے لگا تھا۔ ہر نگاہ کا تبادلہ، ہر خاموش لمحہ، ہر سانس کی تھر تھراہٹ اب ایک بے آواز تعلق میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ میں اس خاموش محبت میں اس طرح گم ہو گئی کہ اپنا آپ کبھی کبھی اجنبی لگتا۔ کھانے کے دوران، برتن دھوتے وقت، نیند سے پہلے اور نیند کے دوران،
ہر لمحے میں موجود تھا، اپنے خاموش وقار کے ساتھ، اپنے پرکشش سائے میں۔ ایک دن تو ایسا بھی آیا جب میں نے جان بوجھ کر دروازہ آہستہ کھولا تاکہ شاید وہ سیڑھیوں پر دکھائی دے۔ اس دن وہ نہیں آیا اور مجھے لگا جیسے دن کچھ خالی سا رہ گیا ہو۔ اس کی موجودگی اب میرے لیے ترتیب کا حصہ بن چکی تھی، اور جب وہ نظر نہ آتا تو دل بے چین ہو جاتا، جیسے کسی نے دل سے کوئی قیمتی چیز چرا لی ہو۔ میں خود سے سوال کرتی، کیا یہ محبت ہے؟ کیا خاموشی میں بھی دل بول سکتے ہیں؟ کیا صرف نظروں کا ملنا، چند لمحے چھپ کر دیکھنا دل کو کسی کے ساتھ باندھ دیتا ہے؟ اگلے روز جب وہ چھت پر آیا تو میں دل کے ہنگامے کو چھپاتی خاموشی سے پردے کی اوٹ میں بیٹھ گئی، مگر اس بار اس نے نگاہ نیچی کی اور میری طرف ایک لمحے کے لیے زیادہ دیر ٹھہرا۔ وہ نگاہ عام نہیں تھی، وہ ایک جواب تھی، ایک تسلیم، ایک سلام جو زبان سے نہیں آنکھوں سے دیا گیا تھا۔ میرے دل نے اس لمحے خاموشی سے ایک اقرار کیا تھا، ہاں یہ محبت ہے، خاموش بے لفظ پاکیزہ محبت جو کسی جادو کی طرح آہستہ آہستہ میرے دل کی زمین پر پھیلتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اس ویران مکان کی خاموشی میں سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ خاموشی جو کبھی سنسان لگتی ایک اجنبی سی قربت کا احساس دلانے لگی۔ میرے ابو صبح سویرے رکشہ لے کر نکل جاتے اور پھر شام تک واپسی نہ ہوتی۔ ان کے جانے کے بعد گھر کے ہر کونے میں سناٹا بس جاتا، مگر یہ سناٹا صرف خاموشی نہیں رہا تھا، اس میں کسی کی آہٹیں چھپی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میں کمرے میں بیٹھی ہوتی اور باورچی خانے سے برتنوں کی ہلکی آواز سنائی دیتی، جیسے کسی نے آہستہ سے کوئی چیز رکھی ہو۔ میں چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی، مگر سب کچھ ویسا ہی ہوتا، ساکت، خاموش اور تنہا۔ پہلی بار جب یہ واقعہ ہوا میں صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، جیسے ہی قدم رکھا آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ چولہے کے پاس پلیٹ میں گرم گرم سویاں پڑی تھی اور ہلکا دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ سونف اور الائچی کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا۔ میں پہنچ کر سے پلیٹ کو دیکھتی رہی، نہ چولہا جلا تھا، نہ آواز سنی گئی تھی، مگر وہ پلیٹ موجود تھی۔ میں آہستہ آہستہ پلیٹ کے قریب گئی، ہاتھ سے چھو کر دیکھا، گرم تھی، بالکل تازہ۔ دل میں عجیب الجھن ہونے لگی، یہ کس نے بنایا اور کب؟ گھر کے دروازے تو اندر سے بند تھے۔ پھر بھی میں نہ ڈری نہ گھبرائی، مجھے لگا جیسے کوئی انجانی طاقت میرے ساتھ ہے جو میرے تنہا لمحوں کو بانٹنا چاہتی ہے۔ ایسا کئی بار ہوا، کبھی صبح کے وقت میرے بستر پر چھوٹا سا سونف والا لڈو رکھا ملتا، کبھی کچن کی میز سے دودھ سے بھرا گلاس جس کے کنارے چھوٹی سی چاندی کی چمچ رکھی ہوتی۔ ان تحفوں میں کوئی دنیاوی نمود نہیں تھی، نہ قیمتی تھی، نہ ضرورت کی اشیاء، مگر پھر بھی وہ دل کی کسی گہری تار کو چھیڑ جاتے، وہ جیسے میرے دل کی خاموش دعاؤں کا جواب تھے۔ میں اکثر ان چیزوں کو ہاتھ میں لے کر خاموشی سے بیٹھ جاتی، چپ چاپ مسکراتی اور دل میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتی، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو، میرے تنہا لمحوں کو محسوس کر رہا ہو۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ بارش زوروں پر تھی، ابو وقت سے پہلے گھر واپس نہیں آ سکے تھے اور بجلی بھی جا چکی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی دری لپیٹ کر اپنے گرد سمیٹے کھڑکی سے ٹپکتی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کاغذ اندر پھسلا۔ میں چونکی اور تیزی سے اسے اٹھایا، اس پر بہت نفیس انداز میں ایک مصرع لکھا تھا، تنہائی میں جو خوشبو بکھرے وہ تم ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، یہ کسی کا لکھا ہوا نہیں لگتا تھا، یہ جیسے براہ راست میرے دل کو مخاطب کرتا۔ میں نے کاغذ کو دل سے لگایا اور میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ وہ محبت تھی جو نہ بولی گئی تھی نہ لکھی گئی تھی، مگر ہر لمحے سانس لیتی۔ اب میں ہر صبح آنکھ کھولتے ہی سوچتی، کیا آج پھر کچھ ملے گا، کچھ چھوٹا، خاموش، مگر دل کو چھو لینے والا۔ میری تنہائی تنہائی نہ رہی، وہ کسی کی موجودگی سے بھری تھی، خاموش، پرکشش، بے آواز، محبت سے لبریز۔ عبداللہ کی طرف میرا دل مزید مائل ہونے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان تحفوں کے پیچھے وہی ہے، مگر پھر بھی وہ کبھی سامنے نہیں آتا تھا، کبھی کچھ نہ کہتا، کسی سائے کی طرح میرے ارد گرد تھا، دیکھتا، سنتا، محسوس کرتا، مگر خود کو ظاہر نہ کرتا۔ میں اکثر کھڑکی کے پاس جا بیٹھتی، وہیں جہاں سے چھت کو دیکھتی تھی، نگاہیں اوپر جاتی لیکن کہیں نظر نہ آتا، شاید وہ چھپا بیٹھا ہوتا، شاید وہ میرے رد عمل کو محسوس کر رہا تھا۔ یوں نئی محبت جنم لینے لگی، ایسی محبت جو کسی لفظ کی محتاج نہیں تھی، نہ کسی رشتہ داری کی، نہ کسی وعدے کی۔ یہ روح کی محبت تھی جو چھوٹے چھوٹے تحفوں میں، خاموش آہٹوں میں، بند دروازوں کے اس پار آ کر میرے دل کی روشنی بھر دیتی۔ وہ شام عام دنوں جیسی ہی تھی، بجلی گئی ہوئی تھی، باہر گہری خاموشی چھائی تھی اور مکان کے چاروں طرف ہلکی سی روشنی باقی تھی جو اب مکمل اندھیرے میں بدل رہی تھی۔
میں ہاتھ میں موم بتی پکڑے نیچے کچن سے پانی لینے جا رہی تھی کہ اچانک میرے پاؤں میں چپل پھسل گئی۔ وہ کچن کی پرانی سیڑھیاں گیلی تھی اور جیسے ہی میرا توازن بگڑا موم بتی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں چیخ مار کر نیچے کی طرف لڑکنے لگی۔ ایک جھٹکے سے کسی نے مجھے تھاما، ایک سخت مضبوط بازو نے جو ایک پل میں میرے ارد حصار بن چکا تھا۔ میرے چہرے پر بال بکھرے تھے، سانسیں تیز چل رہی تھی اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی محفوظ تھی کہ جیسے وقت ایک پل کے لیے رک گیا۔ میری پلکیں آہستہ آہستہ اٹھی اور پہلی بار میں نے اتنے قریب سے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ میرے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ اس کی خوشبو میرے حواسوں میں گونجنے لگی۔ وہ کوئی عام مرد نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی گرمی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی دیپ کی لوح میرے رخسار کو چھو رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے چاندنی کسی خاموش جھیل پر پڑ رہی ہو۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کی آواز نرم تھی مگر گہرائی ایسی جیسے دل میں اتر جائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا مگر زبان سے کچھ نہ نکلا۔ آہستہ سے بولا، تم اکیلی نہیں ہو یہاں؟ گرنے لگو تو میں ہوں۔ یہ جملہ میرے دل پر کندا ہو گیا۔ آہستہ سے مجھے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا اور میری کلائی کو نرمی سے پکڑ کر پوچھا، یہ جگہ تو نہیں مڑی؟ میں نے وہ مشکل کہا، نہیں، میں صرف ڈر گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ پہلی بار وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اندھیرے میں سورج کی کرن چمک گئی ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس مکان کی ویرانی میں کچھ چیزیں اب زندہ ہو گئی ہیں، شاید احساس یا کچھ اور۔ آہستہ سے موم بتی اٹھا کر جلانے لگا۔ ہاتھ میں لائٹر تھا اور اس نے موم بتی جلائی۔ روشنی کی ہلکی لو ہم دونوں کی پرچھائیاں دیوار پر جلملائی۔ ایسا لمحہ تھا جیسے کوئی افسانہ حقیقت میں ڈھل رہا ہو۔ میں نے اسے دیکھا۔ پہلی بار میرے لبوں سے نکلا، آپ اوپر اکیلے رہتے نا؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر شاید اس سے بھی اوپر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم تک آنے میں وقت لگا، اب آیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ پھر جانے نہ دوں۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رکی۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے مجھے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی چھت پر آیا کرو، وہاں چاندنی تمہیں آواز دیتی ہے۔ پھر وہ مڑ کر اوپر جانے لگا۔ میں وہیں سیڑھی کے پاس رکھے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی جیسے اندر سے کچھ پگھل رہا ہو۔ اگلے دن صبح چھت پر گئی تو وہاں میرے لیے ایک لکڑی کی چھوٹی سی کرسی رکھی تھی اور ساتھ ایک کپ چائے بھی۔ ابھی بھی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں بیٹھ گئی، چائے کی چسکی لی، نظریں اوپر کی طرف کھڑکی کی طرف اٹھائیں۔ وہیں کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے جیسے کسی نے پردہ ہلایا، میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اب میں تنہا تھی۔ محبت نے پہلی بار مجھ سے بات کی، عبید اللہ کے لمس میں، اس کی آواز میں، خاموش قربت میں۔ اسی دن سے چھت میرا نیا مسکن بن گئی۔ اب میں اس کا انتظار کرتی، اس کی آہٹ کا، اس کی باتوں کا، یا صرف اس کی موجودگی کا جو کچھ کہے بغیر میرے دل کی دیوار پر اپنا نام لکھ چکا تھا۔ بات یہ تھی کہ مجھے چھت پر بلا کر وہ خود کے ہی غائب ہو چکا تھا کہ میں نے چائے ختم کی اور نیچے اتر آئی۔ اگلا دن عبید اللہ کی یادوں میں گزرا۔ پھر شام عجیب سی تھی، آسمان پر کالے بادل مگر بارش نہیں تھی، جیسے کسی نے موسم کو روک رکھا ہو۔ میرا دل بے چینی سے بھر گیا جیسے کسی انجانی آفت کا سایہ آہستہ آہستہ چھا رہا ہو۔ ابا جو غیر معمولی طور پر دیر سے گھر واپس آ رہے تھے، فون پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ مکان کی ویرانی اور خاموشی جیسے میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ ہر کمرہ خالی، ہر دیوار سنسان اور ہر گزرگاہ جیسے کسی انجان آنکھ کی نگرانی میں تھی۔ میں مسلسل دروازے کے پاس چکر کاٹ رہی تھی۔ دل جیسے کسی کے لمس کو ترس رہا تھا، کسی ایسی موجودگی کو جو میرے خوف کو بانٹے۔ اچانک بغیر سوچے سمجھے میرے قدم اوپر کی منزل کی طرف اٹھے۔ میرے اندر خاموش سی صدا مجھے اوپر لے جا رہی تھی اور جب میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی تو دیکھا عبداللہ چھت کے کنارے پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور چاندنی اس کے اطراف حالہ بنائے کھڑی تھی۔ آج میرا دل اداس ہے، شاید بہت زیادہ، میں نے ہولے سے کہا۔ وہ چونکا نہیں، جیسے میری موجودگی سے پہلے ہی واقف ہو، آہستہ سے پلٹا اور نظریں میری آنکھوں میں گاڑی۔ آؤ آج میں تمہیں کہانی سناتا ہوں، ایسی کہانی جو کسی کتاب میں نہیں، کسی زبان نے مکمل بیان نہیں کی، میری اپنی کہانی۔ میں اس کے قریب بیٹھی، دل کی دھڑکنوں نے جیسے نئے راگ کو چڑھا۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم جانتی ہو میری ماں ایک انسان تھی، نرم دل سادہ سی لڑکی، اور میرا باپ ایک جن زادہ، بادشاہوں کے قبیلے سے۔ وہ انسانوں کی دنیا میں صرف ایک رات کے لیے آیا، مگر میری ماں کو دیکھ کر رک گیا۔ محبت کی وہ ایک رات ان کے درمیان رشتہ بن گئی جس کا میں نتیجہ ہوں۔ میں دم سادے اسے دیکھ رہی تھی، وہ بولتا رہا۔ جب میں پیدا ہوا میری ماں جان گئی کہ میں عام بچہ نہیں، میرے ہاتھ گرم تھے، آنکھوں میں چمک تھی اور سانسوں سے چیزیں ہلنے لگی تھی۔
بچپن میں میں سمجھ گیا کہ میں دونوں جہانوں سے الگ ہوں۔ جن زادے مجھے قبول نہیں کر سکے، انسانوں میں چھپ کر جینا پڑا۔ کیا تم واقعی؟ میرے لب کام گئے۔ ہاں، میں جن زادہ ہوں، ایک انسان اور جن کی اولاد۔ میرے اندر دونوں کی فطرت ہے، انسانی دل اور غیر انسانی طاقت۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا، اس روز جب تم اس گھر میں آ کر پہلی مرتبہ ماں کی یاد میں رو رہی تھی، تو میری روح لرز گئی۔ میں نے خود سے کہا، یہ لڑکی میرے اندر کے انسان کو جگا سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی مگر خوف نہیں، شاید اس لیے کہ اس کی موجودگی میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ میری سانسیں دھیمی مگر دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے قریب آنے سے ڈرتا تھا۔ جنات کی دنیا ظالم ہے اور جنات کو محبت کرنے کی اجازت نہیں، خاص کر انسان سے۔ میں نے اپنی طاقت چھپا کر صرف تمہیں دیکھا، محسوس کیا، تمہارے دکھوں میں خاموشی سے شریک رہا۔ جو تمہیں کچن میں میٹھا ملتا تھا، میں وہی رکھتا تھا۔ تمہارے باپ کے لیے دعا کرتا تھا اور تمہارے آنسو دیکھ کر چھت پر بیٹھا ہوا روتا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ ایک جنات اور اتنا نرم دل۔ میں نے ہچکچا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا نہیں، گرم تھا، زندہ دلوں جیسا۔ تم خطرناک نہیں ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ مسکرایا اداسی سے، صرف اس لیے کہ جو مجھے دکھ دیتا ہے، مگر تم میرے دل کا سکون ہو، تمہارے لیے میرا دل دھڑکتا ہے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر کہو تو ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اپنی دنیا میں واپس۔ نہیں، میں نے بے اختیار کہا، تم جاؤ گے تو شاید میرے اندر کی آخری روشنی بھی بجھ جائے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، تو کیا تم ایک جنات سے محبت کر سکتی ہو؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، محبت انسان سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ تم میرے دل کو چھو چکے ہو عبید اللہ۔ میں فرق نہیں دیکھتی، بس وہ شخص دیکھتی ہوں جس نے میری تنہائی میں ساتھ دیا، خاموش سوالوں کے جواب دیے اور بغیر بولے میرے آنسو پونچھے۔ چاندنی ہمارے ارد گرد بکھری۔ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، تم نے مجھے قبول کر لیا، تو اب میں اپنی دنیا سے تمہیں بچاؤں گا۔ تمہارا ہر دشمن میرا دشمن، تمہاری تکلیف میری آزمائش، مگر یاد رکھنا، محبت جتنی نعمت ہے اتنی ہی امتحان۔ تب آسمان پر اچانک بادل گرجے، جیسے فضا میں کچھ ہلا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر اٹھایا۔ مجھے جانا ہوگا۔ وہ جان گئے کہ میں نے انسان سے محبت کی؟ کون؟ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ جنوں کی وہ کونسل جو محبت کی کمزوری کو سمجھتی ہے۔ اور تم؟ میں اب کمزور نہیں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا اور میں نیچے آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ نیند کی وادی میں اتر گئی، نہ جانے کب ابا واپس آئے، کھانا کھایا۔ صبح کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں سنہری دھاریاں بکھیر رہی تھی، مگر میرے دل کا موسم ان روشنیوں سے مختلف تھا۔ چپ چاپ آئینے کے سامنے بیٹھی برش سے بالوں میں آہستہ سے کنگھی کر رہی تھی، جیسے وقت کو کھینچ کر تھامنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں عجیب چمک تھی، مگر یہ چمک اداسی میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے کسی پوشیدہ خزانے کی پرچھائیاں۔ ابا نے پچھلے 2 دنوں سے کچھ عجیب سا رویہ اختیار کیا۔ وہ مجھے زیادہ غور سے دیکھنے لگی، جیسے میری آنکھوں سے میرے دل کے راز کھوجنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے روز ناشتہ کرتے ابا نے چپ چاپ چائے کا کپ رکھتے اچانک گفتگو چھیڑی، بیٹا تمہیں لگتا ہے یہاں رہنا ٹھیک ہے؟ میں چونکی مگر خود پر قابو رکھتے مسکرائی۔ کیوں ابا، کیا ہوا؟ انہوں نے چادر کو کندھوں پر اور مضبوطی سے لپیٹا، گویا کسی اندرونی سردی نے انہیں گھیرا ہو۔ میں کل شہر کے قریب مکان دیکھنے گیا تھا، کافی سہولت والا ہے، ہر طرف آبادی ہے، لوگ ہیں، چہل پہل ہے، سب سے بڑھ کر تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ میں نے ان کی بات سنی مگر میرے دل میں جیسے بجلی سی دوڑی۔ یہ بات میں نے پہلے محسوس نہیں کی تھی، مگر آج مجھے اپنا یہ مکان، اس کی چھت، اس کی خاموشی اور عبید اللہ کی غیر مرائی موجودگی سب اپنا لگنے لگا۔ وہ تنہائی جس سے میں کبھی خائف تھی میرے لیے سکون کا سبب بن گئی۔ ویرانی جس سے میں بچنا چاہتی تھی میری اپنی دنیا بن چکی تھی۔ ابا نے میری خاموشی کو دیکھا تو نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ پچھلے کچھ دن سے تم بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، اکثر چھت پر وقت گزارتی ہو، تنہا بیٹھتی ہو، کبھی مسکراتی ہو جیسے کرسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کہ ابا نے کچھ محسوس کیا؟ کیا انہیں عبید اللہ کا اندازہ ہو گیا؟ میں نے فوراً تاثرات پر قابو پایا اور جھوٹا قہقہ لگایا، نہیں ابا، بس کبھی امی کی یاد آتی ہے، تنہا بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچتی ہوں۔ ابا نے سر جھکا کر چائے کا گھونٹ لیا، جیسے میرے جواب نے انہیں تسلی نہ دی ہو۔ پڑوس میں کسی کا آنا جانا نہیں، یہ علاقہ سنسان ہے، مجھے اب یہ جگہ اچھی نہیں لگتی، نہ تمہیں کوئی سہیلی ہے یہاں، نہ کوئی ہم عمر بات کرنے والا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اچھی زندگی دیو، جہاں تمہیں مسکراہٹیں ملے، محفوظ رہو۔ میں نے نرمی سے کہا، ابا نہیں، میرا دل لگ چکا ہے۔ جیسے یہ الفاظ لبوں سے نکلے میں خود حیران رہ گئی، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ جگہ جس سے میں پہلے گھبراتی تھی
جس پر ہر دیوار مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی، آج مجھے دل کا ٹکڑا لگنے لگی تھی۔ مگر پھر وہی بات، عبید اللہ کی موجودگی، اس کی آنکھیں، اس کی آواز، اس کی وہ نرم باتیں، وہ چھت پر بیٹھ کر کہانیاں سنانا، وہ راتوں میں چپکے سے میرے پاس آ کر آنسو پونچھنا، یہ سب میرے دل میں ایسا بسیرا کر چکا تھا کہ میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً بات بدلی، نہیں ابا، میرا مطلب یہ کہ بار بار مکان بدلنے ٹھیک نہیں، کچھ ہی مہینے پہلے گھر لیا ہے، کرایہ بھی مناسب ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں۔ ابا نے میری بات غور سے سنی مگر ان کے چہرے پر سکون نہیں تھا، جانتے تھے کہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو، کوئی پریشانی، مسئلہ؟ میں نے نظریں چرائی، نہیں ابا، سب ٹھیک ہے۔ اس روز کے بعد ابا خاموش رہنے لگے، مجھے دیکھتے مگر کچھ نہیں کہتے۔ میرے اندر کی تبدیلی محسوس کر چکے تھے، میں وہ لڑکی نہیں رہی جو ہر بات پر گھبراتی، راتوں کو اندھیرے سے ڈرتی۔ میرے اندر عجیب ٹھہراؤ آ گیا، عجیب روشنی میرے چہرے پر رہنے لگی، جیسے کسی اور دنیا سے رابطہ ہو چکا ہو۔ رات کو سب سو جاتے، میں دبے پاؤں چھت پر جاتی اور وہ پہلے سے وہیں موجود ہوتا، عبید اللہ، جس کا وجود دنیا کے اصولوں سے ماورا تھا مگر میری دنیا کا مرکز بن چکا تھا۔ وہ میری بے چینی کو اپنی باتوں سے سلجھاتا، مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں اس کی تقدیر ہوں۔ ابا مکان بدلنا چاہتے ہیں، میں نے ایک رات اسے بتایا۔ وہ خاموش رہا، اس کی آنکھیں چاندنی میں گہری لگ رہی تھی۔ اگر وہ زبردستی شفٹ ہونے لگے تو؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، پھر مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا، ایسے دنیا میں جہاں تمہارے قدموں پر چاندنی بچھائی جاتی ہے، مگر وہ دنیا تمہاری اپنی نہیں ہوگی۔ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ میں نے سچ مچ پوچھا۔ اگر تمہارا دل راضی ہو تو میرا ہر ٹھکانہ، میری ہر جگہ تمہارا گھر ہے، لیکن وہ دنیا تم سے تمہاری شناخت مانگے گی، آزمائے گی۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں خوف پیدا کیا مگر ساتھ عجیب سی کشش تھی، کیا میں واقعی انسانوں کی دنیا چھوڑ کر کسی اور جہان میں جا سکتی ہوں؟ کیا میری محبت اتنی سچی ہے کہ سب کچھ قربان کروں؟ اس دن کے بعد سے میں نے ابا سے بات نہیں کی مکان بدلنے کی، وہ بھی خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں ہر روز یہ سوال لکھا ہوتا، میری بیٹی مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہے؟ مگر کیا میں واقعی دور ہو رہی تھی یا میں کسی اور قربت میں قید ہو چکی تھی جس کی زنجیریں نظر نہ آتی مگر دل کو باندھ لیتی؟ رات کا سناٹا تنہائی کو چھو رہا تھا، آسمان پر بادلوں نے چاند کو اوٹ میں چھپا رکھا تھا، جیسے قدرت خود بھی میری تقدیر کو مبہم رکھنے پر تلی ہو۔ کمرے کی کھڑکی اد کھلی تھی اور باہر سے آتی ہوا کبھی کبھار پردے کو آہستگی سے ہلاتی، جیسے کسی نے دھیرے سے انگلی رکھ کر پردے کی نرم تہ میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی، لیکن میری آنکھیں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے دل میں ہلچل تھی، جیسے دو دنیایں آپس میں الجھ رہی ہوں۔ ایک طرف میرے ابا، جن کی شفقت بھری نگاہیں، جن کے سہارے میری دنیا کا وجود تھا، اور دوسری طرف وہ عبید اللہ، وہ مخلوق جس کی آنکھوں میں میرے لیے ایسی چاہت تھی جس کا تصور بھی میں نے کبھی انسانوں کی دنیا میں نہیں کیا تھا۔ اسی کشمکش کے عالم میں اچانک کھڑکی کے پاس سایہ نمودار ہوا، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، مگر دل کو تسلی دینے والی مہک سے فوراً پہچان گئی کہ یہ وہی ہے، وہی جو خاموشی سے آتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور میری ہر دھڑکن سنتا ہے۔ اس کا وجود ایک خوشبو میں لپٹا ہوتا، جیسے ویرانے میں مہکتا کوئی جنگلی گلاب۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں اس رات کے اندھیرے میں زیادہ گہری، چہرہ چاندنی کے خواب جیسا نرم اور لطیف۔ بغیر آواز کے اندر آیا، جیسے ہوا کے ساتھ لپٹ کر کمرے میں داخل ہو گیا ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ تمہیں لینے آیا ہوں، اس کی آواز میرے دل کی تہ میں اتر گئی، ایک ایسی گونج جو صرف سماعت سے نہیں بلکہ روح سے محسوس ہوتی ہے۔ کہاں؟ میرے لب ہلکے سے لرزے۔ اپنی دنیا دکھانے۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، جہاں تمہارے قدموں پر چاندنی بچھائی جائے گی، تمہیں نہ تانا دے گا کوئی، نہ شک کرے گا، نہ روکے گا، ایسی دنیا جو صرف ہماری ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کمرے کی دیواریں جیسے سمٹنے لگی، فرش میرے پاؤں کے نیچے سے سرکتا محسوس ہوا، لیکن میں نے ہچکچا کر کہا، میرے ابا، وہ میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ وہ لمحہ عجیب تھا۔ عبید اللہ نے خاموشی اختیار کی، اس کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے اداسی چھا گئی، جیسے وہ میرے سوال کو پہلے سے جانتا ہو لیکن اس کا جواب دینے سے گریز کر رہا ہو۔ محبت میں قربانی لازم ہے، اس نے دھیرے سے کہا، اور ہر قربانی آسان نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو مجھے چننا ہوگا، میری دنیا اپنانی ہوگی، تمہاری دنیا، تمہارے رشتے سب پیچھے چھوڑنے ہوں گے۔ میری سانسیں جیسے رکنے لگی، کھڑکی سے باہر آسمان میں بجلی سی چمکی، جیسے قدرت نے بھی اس لمحے کی شدت کو محسوس کیا ہو۔ میری نظروں کے سامنے وہ سارے لمحے گھومنے لگے جب ابا نے خیال رکھا، جب امی کی کمی محسوس ہوئی تو ان کی باہوں نے پناہ دی، جب میرے خوابوں کو ٹوٹنے سے پہلے انہوں نے اپنی دعاؤں سے تھاما
कैसे उनकी आंखें मेरी मुस्कुराहट पर रोशन होती, मेरे आंसू से बुझ जाती। मगर उबैदुल्लाह, उसकी दुनिया किसी और मिट्टी से बनी थी। वहाँ अल्फाज कम, एहसास ज़्यादा था। वहाँ के लम्स में सर्दी नहीं थी, एक लतीफ़ हरारत थी। वो मुझे यूं चाहता जैसे कोई सहरा बरसों बाद बारिश की पहली बूंद थामता है। उसकी मौजूदगी मुकम्मल करती, जैसे मेरी अधूरी रूह को उसने चुपके से बाहों में लिया हो। मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, वो बोला, ये इख्तियार तुम्हारा है। चाहो तो वापस जाओ अपनी दुनिया में, जहाँ दिन रात एक जैसे हैं, जहाँ रिश्ते लफ्ज़ों में बंधे होते हैं मगर दिलों से आज़ाद। या मेरे साथ चलो ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी आंखों की नमी को लफ्ज़ों की नहीं बल्कि खामोशी की ज़ुबान से चुना जाएगा। मेरे आंसू निकल आए। मैंने रुख फेर लिया ताकि वो मेरी कमज़ोरी न देखे, मगर उसने आकर मेरे आंसू अपने हाथों से पोंछ दिए। मैं तुम्हें रोने के लिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ और वो मुस्कुराहट मेरी हो। मैंने हाथों से चेहरा छुपाया। दिल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर साथ ये भी, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी दुनिया है, उनके बगैर तुम अधूरी हो। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे कभी लौटने की? मैंने आहिस्ता से पूछा। अगर तुम्हारी रूह लौटने की इजाज़त देगी तो मैं क्यों रोकूंगा, मगर मेरी दुनिया में लौटकर इतना आना आसान नहीं, हर कदम तुम्हें आजमाएगा। उसकी बातों ने मुझे जैसे कटहरे में खड़ा किया। दिल एक तरफ, फर्श दूसरी तरफ, ख्वाबों की दुनिया एक तरफ, हकीकतों की दीवार दूसरी तरफ। चलो छत पर चलते हैं, उसने नरमी से मेरा हाथ थामा। हम आहिस्ता से छत पर आ गए। वहाँ की फ़िज़ा वैसी थी जैसे पहली रात, मगर आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था, जैसे सितारे भी दम साधे हमारी गुफ्तगू सुन रहे हों। उसने आसमान की तरफ देखा और एक मखसूस शब्द अदा किया। आसमान की गहराई में एक रोशनी पैदा हुई, जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो। उसके अकब में एक और दुनिया का नज़ारा, खूबसूरत महल, नीले दरख्त, हवा में तैरते जवाहर और हल्की सी धुन जो सिर्फ दिल सुन सकता था। ये है मेरी दुनिया, उसने कहा, जहाँ तुम एक मलिका बनकर रहोगी। मैं उस मंजर में खो गई। क्या वाकई ये सब सच था? क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा बन सकती थी? मगर फिर अब्बा का ख्याल आया। उनकी फजर की अजान, उनका मेरी चादर सीधी करना, उनका रात को दरवाज़ा बंद करना, मेरी बीमारी पर परेशान हो जाना, चुपके से दुआ करना, छोटे छोटे लम्हे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को मोहब्बत दी। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। मैंने रोते हुए कहा। उसने मेरा हाथ मजबूती से थाम कर कहा, मोहब्बत आजमाइश मांगती है और हर आजमाइश का एक अंजाम होता है। जो तुम भी फैसला करो वो तुम्हारा होगा, मगर याद रखो, मेरी दुनिया में तुम्हारे बगैर हर चीज़ अधूरी है। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी धड़कनें खामोश हो गई। सिर्फ एक सवाल बाकी रह गया, मोहब्बत या जुदाई? और इस सवाल का जवाब शायद वक्त देगा या मेरी रूह। उबैदुल्लाह ने जब मेरे सामने हकीकत का वो पहलू खोला जो शायद मैं जान ही नहीं पाती, अगर खुद ना बताता तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसने बड़े ठहराव से, बहुत नरमी और शाइस्तगी के साथ बताया था कि उसने अपनी कुव्वतों, अपने इख्तियार और अपने वर्से के बलबूते पर एक अलग दुनिया बसाई है। वो दुनिया हम इंसानी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। न वहाँ दिन होते न रातें, बस एक हसीन सा दायमी नूर जो हर वक्त पूरी फ़िज़ा को सहर में लिए रखता। एक बहुत बड़ी सुल्तनत जहाँ ऊंचे ऊंचे सितारों पर खड़ा महल नीले और सुनहरी रंगों में चमकता, सितारों से झिलमिलाता, किसी ख्वाब की तरह लगता। हर दरो दीवार पर नफीस नक्काशी, सुतोनों पर शाही जालीदार ताक जहाँ हर तरफ खुशबुएं बिखरी थी। हर सुबह नरम हवा में बजते साजों की मधुर आवाज़ें, हर रात चांदनी जैसी रोशनी में नहाती गलियाँ। ये वो दुनिया थी जहाँ सिर्फ वो जिन्नात दाखिल हो सकते थे जिनका ताल्लुक उबैदुल्लाह के ख़ानदानी सिलसिले था। उबैदुल्लाह ने बताया कि ये सुल्तनत उसके बाप शहनशाह जिन्नात सुल्तान अमीर अयूब की थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों नौकर चाकर रखे थे, ऐसे वफादार जो नस्लों से इस ख़ानदान की खिदमत करते आ रहे थे। जब उबैदुल्लाह जवान हुआ और माँ के इंसानी ताल्लुक़ की वजह से उसने इंसानी दुनिया में रहने का फ़ैसला किया, तो उनमें से चंद वफादार जिन्नात ने उसे दोबारा सुल्तनत की तरफ पलटने के लिए आमादा किया, और यूँ वो इस महल में वापस जा सकता था जैसे सदियों से ताले लगते थे। लेकिन जैसे वो उबैदुल्लाह की मौजूदगी महसूस करते, महल की दीवारों ने खुद ब खुद अपने राज खोलने शुरू किए। गुलामों ने उसे पहचान लिया, सजदे में गिरे और अपनी वफादारी दोबारा पेश कर दी। उसने महल को दोबारा आबाद किया और कहा कि वो चाहता है कि मैं इस महल की मलिका बनूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, निकाह, जिससे मेरा ताल्लुक उसके ख़ानदान से जुड़ जाए। उबैदुल्लाह ने बड़ी मोहब्बत और अदब से कहा कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है।
لیکن چونکہ میں انسان ہوں اور میرے والد میرے ولی ہیں، اس لیے نکاح کے لیے ان کی رضامندی ضروری ہے۔ میرے لیے یہ فیصلہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ ایک طرف میرے والد تھے جنہوں نے عمر بھر مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کر پالا، دوسری طرف وہ مخلوق جو مخلوق ہوتے ہوئے بھی میرے لیے سب کچھ لٹا دینے کو تیار تھی۔ کئی راتیں جاگ کر گزاری، دل و دماغ میں جنگ سے لگی رہتی، آنکھیں بھیگتی رہتی اور لبوں پر خاموشی طاری رہتی، لیکن آخر کار میں نے ہمت کی اور ایک دن اپنے والد کے سامنے جا بیٹھی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر اخبار پڑھ رہے تھے اور میں خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا کوئی بات ہے کیا؟ میں نے دھیرے سے کہا، ابا میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ٹوکے بغیر پوری بات سنیں۔ پھر میں نے ان کے سامنے سچائی کا پہلا پردہ کھولا جو میرے دل میں مہینوں کی تہوں کی طرح چھپا ہوا تھا۔ ابا جو ہمارا مالک مکان ہے عبید اللہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میرے ابا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا یہی وجہ تھی تم کرائے کے باوجود مکان چھوڑنے پر رضامند نہیں تھی؟ اس کا مطلب کہ اس آدمی نے تم سے اظہار محبت کیا؟ میں نے جلدی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابا اس نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، کبھی مجھے چھوا تک نہیں، میں پاک دامن ہوں۔ وہ شخص جس دنیا سے آیا وہ محبت میں بے حد خالص ہے۔ اس نے آج تک میرے وقار کو ٹھیس نہیں پہنچائی، عزت دیتا ہے، میری مرضی کا احترام کرتا ہے۔ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ ابا میری باتیں سن کر پہلے حیرت میں پڑے رہے، کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی تمہاری خوشی میری خوشی ہے، جیسے بہتر سمجھو، زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ تم کہتی ہو تو وہ شخص تم سے سچی محبت کرتا ہے اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو بچھڑنے کے نہیں بلکہ نادیدہ بوجھ کے ہلکا ہونے کے تھے۔ جو نکاح کی تیاری ہوئی، ایک سادہ سی تقریب میں جس میں عبید اللہ نے انسانوں کی طرح تمام رسم و رواج نبھائے۔ نکاح کے بعد جب میں نے اپنے والد کو حقیقت بتائی کہ عبید اللہ عام انسان نہیں بلکہ شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے اور اس کی ماں ایک انسان تھی، تو ابا کو چند لمحوں کے لیے سکتہ ستاری ہو گیا، لیکن وہ کچھ بولے نہیں، بس میری پیشانی کو چوم کر کہا، بیٹی اب تم میری نہیں ایک بادشاہ کی امانت ہو، اللہ سلامت رکھے۔ عبید اللہ مجھے لے کر اپنی دنیا اپنے محل میں لے گیا۔ پہلی بار اس محل میں داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سفید شفاف فرش تھا جو آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ محل کی چھتیں اتنی اونچی تھی کہ گردن اٹھا کر بھی ان کا اختتام دکھائی نہیں دیتا اور روشن دانوں سے آتی روشنی کسی افسانوی خواب جیسی لگتی۔ غلام جھک کر سلام کرتے، خوشبوئیں فضاؤں میں بکھرتی اور عبید اللہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتا، جیسے ہر سانس میں میرا محافظ ہو۔ میرے لیے الگ محل کا ایک خاص حصہ مخصوص کر دیا گیا جہاں میری خدمت کے لیے جناتی دوشیزائیں موجود تھیں، ایسی حسین کہ انسانوں میں ان کی مثال نہ ملے، لیکن ان کی وفاداری اور احترام صرف میرے لیے تھا۔ چند ہی مہینوں بعد میرے ہاں جڑواں بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ جیسے ہی میں نے ان کی پہلی جھلک دیکھی تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ان کی آنکھیں نیلے پانی کی طرح چمکتی جیسے اندر کوئی روشنی جل رہی ہو۔ ان کے چہرے معصوم لیکن شاہانہ وجاہت کے حامل تھے۔ ان کے رونے کی آواز ساز کی مانند تھی اور جب وہ مسکراتے تو لگتا جیسے پوری سلطنت میں بہار آ گئی ہو۔ عبید اللہ ان کے پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گیا اور کہا، اے رب تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے وہ نعمت دی جو میری دنیا کو مکمل کر دے گی۔ ان بچوں کے ساتھ عبید اللہ کی محبت بڑھ گئی، ان کی ترتیب خود کرنے لگا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ محل کے باغات میں لیے پھرتا، کہانیاں سناتا اور طاقتیں آہستہ سے منتقل کرنے کے لیے خاص جناتی دعا پڑھتا۔ سلطنت کے بزرگ جنات آ کر بچوں کو دیکھتے اور سجدے میں گر جاتے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ دونوں جڑواں شہزادے نہ صرف ان کی سلطنت بلکہ جنات اور انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے نئے عہد کی علامت تھے۔ یوں میری زندگی انوکھی، حسین اور پراسرار دنیا میں داخل ہو گئی۔ اب میں نہ صرف انسان بلکہ جناتی سلطنت کی ملکہ، عبید اللہ کی شریک حیات اور ان شاہی بچوں کی ماں بن چکی تھی جو مستقبل میں ایک ایسی دنیا کے حکمران بننے والے تھے جہاں محبت، وفاداری اور احترام کی دیواریں مضبوط ہوں گی۔ یہ محبت تھی جدائی کے آزمائش سے گزر کر مکمل ہونے والی اور اسی پر ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے، محبت کے ایک شاہی محل میں جہاں خواب حقیقت بن چکے تھے۔